فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ گوشا محل کے بی جے پی کے ایم ایل اے راجا سنگھ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تعریف کی ہے۔ ایک تقریب کے دوران راجا سنگھ نے کہا کہ ریونت ریڈی کا بی جے پی سے علیحدہ ہونا ان کے لیے ایک اچھا قدم تھا، کیونکہ وہ دھرم یعنی مذہب اور اصولوں کو سمجھ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ونائک چترتھی کے دوران ریونت ریڈی کے انتظامات کی بھی تعریف کی۔ راجا سنگھ نے کہا کہ ونائک نمجن مورتیوں کا وسرجن کے موقع پر ریونت ریڈی نے بہت ہی شاندار انتظامات کیے تھے، جسے دیکھ کر بی جے پی کے حامیوں کو بھی اطمینان اور سکون محسوس ہوا۔ ریونت ریڈی حالیہ دنوں میں تلنگانہ کی سیاست میں بہت سرگرم رہے ہیں اور ان کی قیادت میں کانگریس پارٹی نے بی جے پی اور ٹی آر ایس کے خلاف مضبوط موقف اختیار کیا ہے۔ تیلگو فلم چیمبر آف کامرس کی طرف سے تشکیل کردہ ایک پینل نے کوریوگرافر شیخ جانی، جسے جانی ماسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ یہ الزامات ان کے ساتھ کام کرنے والی ایک خاتون نے لگائے تھے۔ کمیٹی کے ایک رکن تماریڈی بھاردواج کے مطابق پینل کو متاثرہ کی شکایت موصول ہونے کی تاریخ سے 90 دنوں کے اندر پورے معاملے پر رپورٹ پیش کرنی ہوگی، اور بتایا گیا ہے کہ 15 دن پہلے متاثرہ کی طرف سے شکایت موصول ہوئی تھی اور متاثرہ اور ملزم دونوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور گواہوں کے بیانات لینے کے عمل میں ہیں اور 90 دن میں رپورٹ پیش کرنی ہے، لیکن پر امید ہیں کہ اس سے پہلے بھی اپنی رپورٹ پیش کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بھاردواج نے یہ بات بتائی ہے۔ سائبرآباد پولیس نے جانی ماسٹر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جب خاتون نے آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران ملزم کے ذریعے جنسی زیادتی کا الزام لگایا اور گھر میں اس پر حملہ بھی کیا۔ رائے درگم پولیس نے اس کی شکایت کی بنیاد پر 0 FIR درج کی اور اسے نارسنگی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا، کیونکہ وہ وہاں رہتی ہے۔ فلم چیمبر کی طرف سے تشکیل کردہ جنسی ہراسانی کے ازالے کے پینل کے سربراہ دامودر پرساد نے کہا کہ تیلگو فلم اور ٹی وی ڈانسر اور ڈانس ڈائریکٹرز ایسوسی ایشن کو ایک مکتوب بھیجا گیا ہے کہ وہ جانی ماسٹر کو اس وقت تک اپنے صدر کے فرائض ادا کرنے کی اجازت نہ دے جب تک ان کے خلاف تمام الزامات صاف نہیں ہو جاتے۔ پرساد نے مزید کہا کہ کمیٹی ملزم کے ذریعے ایک نابالغ کو اس کے معاون کے طور پر بھرتی کرنے کے معاملے کو بھی دیکھ رہی اور مقتول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نابالغ تھی جب اسے جانی ماسٹر اپنے گروپ میں لے گیا۔ دراصل اس واقعے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا ہے جب تلنگانہ بی جے پی مہیلا مورچہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی اسے لو جہاد کیس سمجھتی ہے۔ یہ لو جہاد کا معاملہ ہے۔ ملزم کے خلاف سادہ مقدمات کیوں درج کیے گئے، حالانکہ FIR میں واضح طور پر درج ہے کہ اس نے ایک ہندو لڑکی کو پھنسایا تھا۔ مورچہ کی صدر ڈاکٹر شلپا ریڈی نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ ملزم کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے کہا ہے کہ گنیش جلوس پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا اور شہر میں کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ وسرجن کا عمل پچھلے برسوں کے مقابلے میں پہلے ختم ہوا اور شہر کی تمام سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں۔ صبح 10:30 بجے تک ہم نے شہر کے تمام جنکشن اور سڑکوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ پچھلے سال کے مقابلے یہ عمل 3 گھنٹے قبل مکمل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وسرجن کے عمل کو صبح 6 بجے یا 7 بجے تک ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تاہم کچھ وجوہات اور چند پنڈال منتظمین کے عدم تعاون کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں ہم منتظمین کے ساتھ فالو اپ کریں گے اور اگلی بار پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی خرابی، بڑی مورتیوں میں رکاوٹ ڈالنے والی بجلی کی تاریں وغیرہ جیسے مسائل تھے جو تاخیر کا باعث بنی۔ انہوں نے کہا کہ حسین ساگر میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران تقریباً 1 لاکھ مورتیوں کا وسرجن کیا گیا اور آخری وسرجن کے دن
تقریباً 15,000 مورتیوں کا وسرجن کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گنیش تہوار کے پرامن انعقاد کے لیے شہر کے 15,000 پولیس ملازمین سمیت 25,000 پولیس فورس تعینات کی گئی تھی۔ سی وی آنند نے خیرتآباد گنیش اتسو کمیٹی کا پولیس کے ساتھ تعاون کرنے اور بڑی مورتی کا وسرجن یقینی بنانے پر شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے تعاون کے سلسلے میں متعلقہ دیگر سرکاری محکموں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ With all the efforts put in, we have been able to save about 3 hours. The entire program has been completed 3 hours earlier than previous year. We are still in the process of convincing the people to take out the idols from their places of worship, their colonies. A little earlier than they have got used to a very relaxed style, but there is causing hardship to the citizens on the following day. If you see, the traffic is all out today. It's a working day, but still lot of idols are still coming in. We have finished the main immersion. All the traffic junctions are open for traffic. Whatever idols are left for immersion, about 1,000 are left. We have stacked them in the necklace road, which has enough place for storing them. And over the next 5-6 hours, we will be immersing them without causing any hindrance to the traffic. There is excellent effort by the police department. 25,000 police personnel have been on duty throughout the night, throughout the last 9 days. Then excellent cooperation and coordination has been there between the police and the other government departments like GHMC, HMDA, Revenue and Transco and everyone else. So we thank the government for this effort, and we thank the public for having cooperated with us. They have listened to us. They have come out a little early in some areas. In some areas we need to persuade them in the future. Thank you everyone. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे को लेकर दाखिल दरख्वास्त पर ज़ेर-ए-इल्तवा नजरसानी अर्जी एडिशनल ज़िले जज विनोद कुमार की अदालत ने खारिज कर दी। दरख्वास्त में इन कायदीन पर समाज में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। नजरसानी दरख्वास्त दहिंदा हरिशंकर पांडे ने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बयान को हेट स्पीच के जुमरे में मानते हुए ACJM पंजम MP MLA उज्जवल उपाध्याय की अदालत में ये केस रुजू किया था। इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन कायदी ने गैर महज़ब और गैर कानूनी बयान देकर हिंदू समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का मुजरिमाना फ़ाल अंजाम दिया। इस दरख्वास्त को अदालत ने 14 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया था। इसके बाद पांडे ने नजरसानी अर्जी दाखिल की, जिसे वाराणसी अदालत ने भी खारिज कर दिया। MLA सबिता इंदिरा रेड्डी ने हैदराबाद के रहने वाले प्रणीत के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है, जो कनाडा में तैराकी के दौरान अलमनाक तौर पर डूब गया था। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस मुश्किल वक्त में उनकी हमदर्दी और ताउन पेश करने के लिए सोगवार खानदान से मुलाकात की। अपने दौरे में सबिता इंदिरा रेड्डी ने कुंबे को कनाडा से हैदराबाद वापस लाने में मदद की यकीन दहानी कराई है। उसने प्रणीत की बाक़ियात को घर वापस लाने के लिए दरकार लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन में मदद करने का वादा किया। अपने दौरे के बाद सबिता इंदिरा रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी और BRS पार्टी के वर्किंग सदर और MLA KTR से भी बातचीत की, ताकि मजीद ताउन और इंतजामात पर तबादला ख्याल किया जा सके। MLA के इक़दामात को खानदान और कम्युनिटी ने गर्मजोशी से पज़ीराई हासिल की है, जो उनके गम के वक्त में यकजहती और हिमायत की अक्कासी करती है। सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद खम्मम म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर जमा हुई और सैलाब की इमदाद न मिलने पर अपनी मायूसी का इजहार किया। मुतासरा रिहायशी, जिनमें से अक्सर ने हालिया सैलाब में अपना सब कुछ खो दिया, अपनी परेशानी और मायूसी का इजहार किया और कुछ आंसू बहाए। उन्होंने दावा किया कि भारी नुकसान उठाने के बावजूद उन्हें वादा किया गया इमदाद नहीं मिला।
متاثرین حکام پر زور دے رہے ہیں کہ وہ فوری کارروائی کریں اور انہیں اپنی زندگیوں کی تعمیر نو میں مدد کے لیے انتہائی ضروری امداد فراہم کرے۔ سیلاب متاثرین جو حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مقامی حکام کو متعدد اپیلوں کے باوجود ابھی تک کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ سیلاب میں اپنے گھر، مویشی اور روزی روٹی سے محروم ہو گئے اور اب وہ کم سے کم وسائل کے ساتھ عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے۔ ہم نے سب کچھ کھو دیا، لیکن حکومت نے ہمارے دکھوں پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ہم عیش و عشرت کے لیے نہیں مانگ رہے، ہم زندہ رہنے کے لیے بنیادی مدد مانگ رہے۔ متاثرین میں سے ایک نے آنسو بہاتے ہوئے یہ بات کہی۔ مظاہرے میں کئی بزرگ باشندے اور بچوں کے ساتھ خاندان بھی موجود تھے، جنہوں نے میونسپل حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ امدادی کارروائیوں کی منصفانہ تقسیم ہو اور سب سے زیادہ ضرورت مندوں کو ملے۔ شہر حیدرآباد میں گنیش جلوس کے پیش نظر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ جلوس جمعرات کو نکالا جا رہا۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے زیر اہتمام میلاد جلوس جمعرات 19 ستمبر کو بعد نماز ظہر تاریخی مکہ مسجد سے نکالا گیا۔ یہ جلوس چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، نیا پل، سالار جنگ میوزیم، دارالشفا چوراہا، پرانی حویلی، منڈی میرعالم، اعتبار چوک، کوٹلہ لیجا، بی بی بازار سے والٹا چوراہے پر اختتام کو پہنچا۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کی جانب سے اس سلسلے میں تیاریاں مکمل کی گئی تھیں۔ شمع محمدی کے پروانوں سے اس جلوس میں شرکت کی خواہش کی گئی تھی۔ جے بھیری کیپٹل اپارٹمنٹس کے مکینوں نے تادی پلی منڈل کنچنا پلی میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اپنی گاڑیوں کے ساتھ سڑکیں بلاک کر کے جے بھیری کنسٹرکشن کمپنی کے خلاف اپنی شکایت کا اظہار کیا۔ مظاہرین، جنہوں نے کمپنی سے فلیٹ خریدے ہیں، جے بھیری پر دھوکہ دہی کا الزام لگاتے ہیں اور وعدے کی گئی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ رہائشیوں کے مطابق انہیں اپنی جائیداد خریدنے سے پہلے جے بھیری کنسٹرکشن کمپنی نے تمام ضروری سہولیات کی یقین دہانی کرائی تھی، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ کمپنی نے یہ وعدے پورے نہیں کیے۔ رہائشیوں کی طرف سے رپورٹ کیے گئے مسائل میں غیر فعال پارکنگ لائٹس، سی سی ٹی وی کیمروں کی کمی اور فائر سیفٹی کے اقدامات کی عدم موجودگی شامل ہے۔ مظاہرین نے اپارٹمنٹس کے اندر متعدد مسائل اور تعمیرات میں خرابیوں کو اجاگر کیا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ای میلز اور دیگر چینلز کے ذریعے شکایت درج کرنے کے باوجود جے بھیری کنسٹرکشن نے مبینہ طور پر ان کے خدشات کا جواب نہیں دیا۔ مکینوں نے کمپنی کی جانب سے کارروائی نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ احتجاج کنسٹرکشن کمپنی کی جانب سے اپنے پروجیکٹس اور کسٹمر سروس کے حوالے سے بڑھتے ہوئے عدم اطمینان کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک افسوسناک انکشاف میں تلنگانہ سے سرکاری رپورٹس بتاتی ہیں کہ صرف اگست کے مہینے میں گاندھی ہاسپٹل حیدرآباد میں مبینہ طبی غفلت اور غذائی قلت کے باعث 48 نوزائیدہ بچی اور 14 حاملہ خواتین کی موت واقع ہوئی ہے۔ ان اموات کی وجہ مناسب غذائیت کی کمی، سرجری کرنے والے ناتجربہ کار ڈاکٹروں اور KCR کٹ اور نیوٹریشن کٹ جیسی اہم اسکیموں کا بند ہونا بتایا جا رہا، جو پہلے سابق حکومت کے دور میں حاملہ ماؤں کو فراہم کی جاتی تھی۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر 15 دنوں سے اس معلومات کو دبانے کی کوشش کرنے کے باوجود تیلگو اسکرائبر ٹیم نے متاثرین کے بارے میں تفصیلی ڈیٹا کا انکشاف کیا ہے۔ خطرناک اعداد و شمار پورے خطے میں صحت کی دیکھ بھال کی حالت کے بارے میں تشویش کا باعث ہیں۔ مزید تحقیقات نے گاندھی ہاسپٹل میں کئی اہم مسائل پر روشنی ڈالی ہے، بشمول پروفیسر یا سینئر ڈاکٹر کے بجائے ایک ریٹائرڈ جونیئر اسسٹنٹ رامیا کی تقرری، راجیو آروگیہ شری میڈیکل کوآرڈینیٹر کے طور پر آؤٹ سورس ملازمین اور فیملی اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عملے کو 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی۔ وہیں دیہی علاقوں میں منتقلی کی وجہ سے اسپتال میں تجربہ کار ڈاکٹروں کی کمی، جس کے نتیجے میں کم تجربہ کار عملے کے ذریعے زیادہ خطرے والے کیسز کو ناکافی طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے، جس سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ اسپتال کی کارکردگی کا کوئی جائزہ نہیں لیا جا رہا۔ KCR کٹ اور نیوٹریشن کٹ اسکیمیں گزشتہ 6 ماہ سے رکی ہوئی ہیں۔ پچھلی حکومت کے ذریعے شروع کیے گئے اسپتال کے بانجھپن کے مرکز نے کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ایک بھی کیس کا علاج نہیں کیا ہے اور اب اسے بند کر دیا گیا ہے۔
तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी को नलगुंडा में वाक़े उसके दफ्तर को मुनद्दिम करने का हुक्म देकर एक बड़ा धचका पहुंचाया है। अदालत ने हुक्म दिया कि बीआरएस दफ्तर को 15 दिन के अंदर गिराया जाए। अदालत की हिदायत दफ्तर की तामीर और रेगुलेटरी तकाज़ों की तामील से मुताल्लिक़ कानूनी कार्रवाई के नतीजे में आती है। इस फैसले से खित्ते में बीआरएस पार्टी की कार्रवाइयों पर काफ़ी असरात मुरतब होने की तवक्को है। हुकाम अब अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करने की तैयारी कर रहे हैं और बीआरएस पार्टी ने अभी तक इस पेशरफ्त पर अवामी तौर पर कोई रद्दमल ज़ाहिर नहीं किया। डेडलाइन करीब आते ही सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही। अरविंद केजरीवाल के वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल 15 दिन के अंदर अपनी सरकारी रिहाइश खाली कर देंगे। उन्होंने केजरीवाल और उनके खानदान की सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश का इजहार किया क्योंकि माजी में उन पर हमले भी हो चुके हैं। संजय सिंह ने मजीद बताया कि अभी केजरीवाल का नया रिहायशी मुकाम तय नहीं हुआ लेकिन जल्द ही इसका इंतजाम किया जाएगा। संजय सिंह ने कहा है कि वज़ीर आला के तौर पर एक शख्स को बहुत ज्यादा सहूलियात मिलती हैं, अरविंद केजरीवाल को भी मिली हैं। गुज़िश्ता रोज इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम तमाम सहूलतें छोड़ देंगे। उनकी हिफाजत पर भी सवाल है। उन पर हमले की मुतअद्दिद कोशिशें की गई, बीजेपी वालों ने हमला किया, जिस्मानी चोट पहुंचाई गई, हमें उनके खानदान की फिक्र है। संजय सिंह ने कहा कि हमने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में रहा हूं, खौफनाक मुजरिमों के दरमियान भी रहा, भगवान मेरी हिफाजत करेगा, आम लोगों के दरमियान रहेंगे। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि हम कहाँ रहेंगे लेकिन जगह जल्द मिल जाएगी। निराधार जिसमें 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दे दिया, एक ऐसे मामले में जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। कोई और नेता होता तो कहता कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जमानत मिल गई, काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई ने, ईडी ने जो कार्रवाई की है वो दुर्भावना से की है, राजनीति से प्रेरित होकर की है, पिंजरे में बंद तोते की तरह काम किया है। कोई और नेता होता तो कहता सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया, जमानत दे दी, अब अपने पद पर बना रहूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल मरकज ने वन नेशन वन इलेक्शन के मंसूबे की मंजूरी दे दी है और ये बिल पार्लियामेंट के आइंदा सरमाई इजलास में मुतारिफ कराए जाने का इम्कान है। ये मंसूबा लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात को एक ही शेड्यूल में हम आहंग करने के लिए बनाया गया है। इस इस्लाह का मकसद बार बार इंतखाबात से पैदा होने वाले मसाइल जैसे कि इंतजामी दबाव, इंतखाबी अखराजात और पॉलिसी के निफाज में ताख़िर को हल करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने यौम आज़ादी के एक खिताब में इस इस्लाह की ज़रूरत पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि बार बार होने वाले इंतखाबात मुल्क की तरक्की में रुकावटें पैदा करते हैं। हालांकि ये कोई नया ख्याल नहीं है बल्कि 1980 की दहाई में पहली बार पेश किया गया था और 1999 में लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की गई थी। साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में एक आला सतह पैनल ने इस मंसूबे का जायजा लिया और मरकजी काबीना को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद तवक्को है कि ये बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश किया जाएगा। इस इस्लाह का बुनियादी मकसद इंतखाबी अमल को बेहतर बनाना, हुकूमती वसाइल के बोझ को कम करना और पॉलिसी साजी और हुक्मरानी के लिए एक मुस्तहकम माहौल फराहम करना है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,